الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ پچھلے جمعے کو ہم نے فضیلت اہل بیت اطہار سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے ساتھ جتنا پیار کیا اتنا آپ طریق اٹھا کے دیکھیں کسی نے کسی کے ساتھ پیار نہیں کیا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں تو اگر حسین آ جاتے ہیں تو اللہ کے محبوب سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ میں سر اٹھاؤں گا تو کہیں میرا نواسہ زمین پر نہ گر جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ یقین مانیں، آپ اعلان کرتے ہیں کہ یار مجھے اپنے اتنے اچھے رشتہ دار نہیں لگتے جتنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اچھے لگتے ہیں۔ نماز پڑھ کے آپ مسجد سے باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کہ نواسے باہر کھڑے ہیں اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کے کاندھے پہ بٹھا لیا اور ساتھ ہی فرمایا علی بیٹا تیرا ہے لیکن شکل تیرے ساتھ اس کی نہیں ملتی، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے، اس کی شکل جو ہے کہ وہ اپنے نانا جان کے ساتھ ملتی ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایک سے ایک بڑھ کے انہوں نے پھر پیار کر کے بتایا کہ اہل بیت کے ساتھ پیار اس طرح کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسوں کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے۔ آپ نے کئی بار سنا، میں برکت کے لیے بات عرض کر دیتا ہوں کہ اس حد تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شہزادے حسن و حسین تختیاں لکھتے ہیں اور رائٹنگ چیک کرانے کے لیے اپنی والدہ ماجدہ کے پاس جاتے ہیں کہ امی جان بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے خط کس کا اچھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ اس طرح کرو کہ یہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ۔ دونوں شہزادے تختیوں کو لے کے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں ابا جان ہم نے تختیاں لکھی ہیں، آپ فیصلہ فرما دیں کہ خط کس کا اچھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے شہزادوں اس طرح کرو کہ آپ تختیاں اٹھا کے نانا جان کی بارگاہ کے اندر چلے جاؤ اور نانا جان سے جا کے یہ فیصلہ کراؤ کہ خط کس کا اچھا ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے تختیوں کو اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ عرض کی نانا جان ہم نے تختیاں لکھی ہیں اور آپ فیصلہ فرما دیں کہ خط کس کا اچھا ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور سلام کے بعد پیغام دے رہا ہے کہ پیارو آپ اپنے نواسوں کا جو خط کا فیصلہ ہے وہ سنائیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں ایک بعض موتیوں کا بھی ذکر ہے لیکن سیب کا، کہ میں سیب پھینکتا ہوں، جس کی تختی پر سیب آ گیا تو اس کا خط اچھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ سیب کے 2 ٹکڑے کر کے
ایک حسن کی تختی پہ رکھ دو اور ایک حسین کی تختی پہ رکھ دو، تاکہ فیصلہ یہ ہو جائے کہ خط امام حسن کا بھی اچھا ہے اور خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اچھا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے نواسوں کا دل دکھے، کہ اگر ایک کا فیصلہ کر دیا کہ خط امام حسن مجتبیٰ آپ کا اچھا ہے تو امام حسین چھوٹے تھے، یا اگر آپ نے یہ فرما دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط اچھا ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دونوں شہزادوں کو لے کے حاضر ہوئیں، عرض کرتی ہیں ابا جان یہ دونوں آپ کے نواسے ہیں، ان کو آپ کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرا بیٹا حسن، میں نے آپ کو سرداری عطا کی ہے، آپ کو سرداری عطا کی ہے، اور اے میرے بیٹے حسین آپ کو میں جرت اور سخاوت عطا کر رہا ہوں۔ اور اتنی سخاوت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا حسین میں آپ کو جرت اور سخاوت عطا کر رہا ہوں کہ آپ کے دروازے پہ ایک سائل آتا ہے اور آ کے کہتا ہے حضرت میں بڑا تنگ دست ہوں، آپ میری مدد کر دیں، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا میرا رزق آ رہا ہے۔ یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں وہ ذکر حسین کا نہیں کرتا کہ میں باقی صحابہ کی نفی کر دوں، میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانوں، ہم وہ ذکر اہل سنت نہیں کرتے۔ الحمدللہ جو بھی اللہ کے محبوب کا غلام ہے ہم اس کو مانتے بھی ہیں، اس کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں، یہ میں اور آپ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ قرآن کی آیت ہے 27 پارے میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ لوگ کون ہوتے ہیں ترازو لے کے صحابہ کرام کو تولنے والے؟ آپ نے یہ داتا علی حجویری واقعہ لکھ رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹھ جا میرا رزق آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد 5000 درہم، ہر تھیلی کے اندر 5 تھیلیاں آئیں اور 1000 درہم و دینار موجود تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور آپ نے دیکھے اس سوالی کو کہا کہ یہ 5000 ہیں، اور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اتنے تھوڑے آئیں گے تو میں آپ کو تکلیف نہ دیتا، 5000 دے کے بھی فرما رہے ہیں کہ معذرت خواہ ہوں آپ سے، یہ 5000 قبول کر لو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اس سے بڑھ کے کیا ہوتی ہے کہ سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، اس سے بڑھ کے کیا سخاوت ہوتی ہے؟ آپ راستے میں جا رہے ہیں اور فقیر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ حضور آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ کوئی ہے پیر جو مرید کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے؟ یہاں کسی کو تھوڑی مشہوری ہو جائے تو لوگ یہ اگلی انگلیاں ملاتے ہیں، بندے کے ساتھ پورا ہاتھ نہیں ملاتے۔ یہ سردار جا رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، فقیر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، حضور آئیں نہ کھائیں، آپ بیٹھ گئے، آپ نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ان اللہ لا يحب المستکبرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متکبرین لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تھوڑا آگے گئے، فقیر پھر بیٹھے ہیں، میں اپنے بڑے اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو عرض کرتے ہیں حضور آپ آئیں نہ کھانا کھائیں، ان کو آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا اس وجہ سے کہ آپ جو کھا رہے ہو یہ صدقے کا مال ہے، اور صدقہ جو ہے کہ وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید پہ حرام ہے، کہ ایک بار میں نے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال کے فرمایا حسین اس کھجور کو منہ سے باہر نکالو کیونکہ یہ صدقے کی کھجور ہے۔ یہ آپ کی سخاوت۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرنا، یہاں لوگ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں رب کی بارگاہ کے اندر، پنکھے لگے ہیں، گرمیوں میں اے سی لگے ہیں، کولر لگے ہیں، سردیوں میں ہیٹر لگے ہیں، یہاں سر جھکانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے،
اور میرے امام علی مقام وہ ہیں جو سر جھکانے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ سر کٹانے کے لیے جا رہے تھے۔ اس ماحول میں کوئی تلاوت نہیں کرتا قرآن پاک کی، 6 مہینے سال قرآن پاک الماری میں پڑے ہوئے ہیں، جالے بنے ہوئے ہیں، قرآن پاک شہید ہو گئے پڑھے کبھی کسی نے اٹھایا ہی نہیں۔ یہاں تلاوت کوئی نہیں کرتا، لیکن میرے امام وہ تھے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ آپ نے قرآن مسجد میں بیٹھ کے نہیں پڑھنا تھا، آپ نے قرآن میدان کربلا میں بھی پڑھنا تھا اور نیزے کی نوک پر بھی آپ نے پڑھنا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری سے پناہ مانگتے تھے، دعا کرتے تھے یا اللہ سن 60 ہجری سے پہلے میری موت واقع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آپ سن 60 ہجری سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے کہ وہ لڑکوں کی حکومت ہوگی، عباشی لوگوں کی حکومت ہوگی۔ تو جب یزید تخت نشین ہو گیا، اب یزید کے لیے بڑا معاملہ یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور کئیوں نے یہ لکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی شامل تھے کہ وہ کہتا کہ یار ان سے بھی میری بیعت لو، اور کئیوں نے یہ کہا کہ وہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، دنیا سے چلے گئے تھے۔ بہرحال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر دونوں مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو دونوں مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مدینے کا جو گورنر تھا وہ ولید بن عتبہ تھا، وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، اور یزید نے خط لکھا کہ ان لوگوں سے میری بیعت طلب کرو، اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ کریں تو معاذ اللہ ان کا سر قلم کر دو۔ ولید بن عتبہ نے جب خط دیکھا قاصد کو بھیجا بلانے کے لیے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف بیٹھے ہیں، عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ آپ جائیں، میں آ رہا ہوں، اور فرمایا عبداللہ آپ کا کیا خیال ہے، ایسے وقت میں ہمیں بلایا جا رہا ہے، کبھی کسی کو بلایا نہیں گیا، کبھی کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کی گئی، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حضور آپ فرمائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا میرا یہ خیال ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، اور ہمیں بلایا اس لیے جا رہا ہے کہ یزید کی بیعت کر لو۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ اس لیے بلایا جا رہا ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا میں تنہا نہیں جاؤں گا، میں 2 احباب کو ساتھ لے کے جاؤں گا، ان کو باہر کھڑا کروں گا، آپ اندر جاؤں گا، ان کو کہوں گا کہ میں آپ کو بلاؤں یا میری آواز بلند ہو تو پھر آپ اندر آ جانا، میں حفاظت کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن ولید بن عتبہ اس نے مروان کو بلایا تھا مشورے کے لیے۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو ولید بن عتبہ کہنے لگا کہ حضور میں اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے والا ہوں، میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، میں اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ یزید نے خط لکھا ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ خود پڑھ لیں۔ جب آپ نے خط پڑھا تو آپ نے فرمایا ولید بن عتبہ یزید کہتا ہے کہ امام حسین میری بیعت کر لے، آپ اس کا جواب سن لیں، میرے وہ ہاتھ ہیں جن کو نانا جان بوسے دیا کرتے تھے، یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا۔ مروان بڑا شرارتی تھا، کہنے لگا جی اگر آپ نے ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دیا تو پھر آپ کے قابو نہیں آئیں گے، بس ان سے بیعت لو، اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، معاذ اللہ ورنہ سر قلم کر دو۔ تو آپ نے فرمایا ابن زرقہ تو کون ہوتا ہے مجھے قتل کرنے والا، کس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ مجھے قتل کرے؟ آپ نے اس کو ڈانٹا اور آپ چلے گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو اکثر عرض کر چکا ہوں، کئی بار اولیاء اللہ کے واقعات آپ سنتے ہیں نا، غوث اعظم کے سنیں، داتا علی حجویری کے سنیں، پیر میری شاہ صاحب کے سنیں، خواجہ غریب نواز کے آپ سنیں، تو یہ سارے آگے امام حسین کی آل اولاد ہے جن کی آپ کرامتیں سنتے ہو اور بڑا کہ یار یہ بڑے ولی پہنچے ہوئے ہیں، یہ آپ کی آل اولاد ہے۔ تو مجھے بتاؤ
اگر آپ کی اولاد کا یہ مقام ہے تو امام حسین کا مقام کیا ہوگا؟ پتہ سب کچھ تھا آپ کو کہ یہ معاملہ ہونا ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو لے کے سب سے پہلے اپنے نانا جان کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوئے، اس کے بعد اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں آپ نے حاضری دی، اور آپ محمد بن حنفیہ نے آپ کو مشورہ دیا، صحابہ اکرام نے آپ کو مشورے دیے کہ آپ ہرگز کوفہ نہ جانا، لیکن آپ شہر مدینہ سے جب نکلے تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا۔ اب وجہ یہ ہے نا کہ ایک تقریر ہوتی ہے، ایک بندہ کرتا ہے، ایک ہوتی ہے تقریر کرائی جاتی ہے۔ تقریر کرنے والے کا دل نہ بھی ہو تو سننے والے بندوں کا ذوق ہونا، تو تقریر کرنے والے کا دل کرتا ہے میں تقریر کروں۔ اگر تقریر کرنے والا بندہ دل کرتا ہے میں تقریر کروں، لیکن سننے والے سو رہے ہیں، بول ہی نہیں رہے، تو پھر وہ بندہ کہتا ہے بھائی میں کیا سنوں گا تقریر۔ تو اہل بیت کا ذکر ہے، اگر جناب آپ کا دل کرے تو ضرور آپ سبحان اللہ کہیں۔ اللہ بھی اس طرح تو نہیں ہے میں بڑی بڑی سر لائی، میں سر لا کر تقریر کر سکنا، بڑے بڑے میں شعر پڑھے، ٹھیک ہے، لیکن میں 10 سال ہو گئے چھوڑ دی سر، لیکن میں ایت ضرور پڑھ لگا، چلو برکت ہے بے سرا ہی صحیح، لیکن چلو کم از کم یاد ہوتی ہے نا کہ آپ نے 20 سپارے دی ایت کریمہ پڑھی، آپ نے پڑھا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ اللہ کا قرآن سن گئے کہ تو سبحان اللہ آکھ دیو، آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، مدینہ شریف سے آپ نکل گئے، اور جب آپ مکہ شریف گئے اور ایام ایسے ہیں آپ دیکھیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لوگ دور دراز سے گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ کے مکہ شریف حج کے لیے جا رہے تھے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کو چھوڑ کے میدان کربلا جا رہے تھے۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کے آپ نے بھیجا، اور سب سے پہلے آپ مختار بن عبیدہ ثقفی اس کے گھر کے اندر گئے، اور جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو کوفے والے لوگ جوق در جوق بڑی محبت کا اظہار کرنے لگے، بیعت کرنے لگے، نذرانے پیش کرنے لگے۔ کتابوں کا لکھا ہے کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی میں آیا ہوں تو لوگوں کی یہ حال ہے، یہ کیفیت ہے، اتنا محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں گے اس وقت لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ آپ نے فوراً خط لکھا کہ اے میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنا جلدی ہو سکے یہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بڑا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، کیونکہ یزیدیوں نے اتنے خط لکھے کوفے والوں نے نا کہ آپ مجبور ہو گئے۔ اب 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ کہتے یار ان لوگوں نے میرے والد گرامی مولا علی کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ وفا نہیں کی، میں ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، ٹھکرا دیتے آپ، اور یا دوسرا راستہ یہ تھا کہ آپ چلے جاتے۔ وہ خط کے عنوان بھی ایسے تھے نا، انہوں نے لکھا اگر آپ نہ آئے تو بمائے مجبوری ہم یزید کی بیعت کر لیں گے، اور قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو ہم جواب دیں گے یا اللہ ہم نے تو تیرے نبی کے نواسے کو بڑے خطوط لکھے تھے، جب وہ نہیں آئے تو ہم حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے بمائے مجبوری یزید کی بیعت کر لی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی عزیز و کار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین قدم قدم پہ روک رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا بس میری منزل جو ہے وہ کہیں اور ہی ہے، منزل جو ہے کہ وہ کہیں اور ہی ہے۔ 8 ذی الحج کو امام پاک مکہ سے چل رہے ہیں، لیکن ادھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط لکھ دیا اب حالات ٹھیک ہیں آ جاؤ، تو یزید کو پتہ لگا تو اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے، وہ بھی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ جب یزید کو پتہ چلا، حالانکہ یزید جو تھا وہ ابن زیاد سے ان دنوں میں ناراض تھا،
اس نے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا اس طرح کر کے بصرہ کا جو ہے نا گورنر وہ ابن زیاد ہے، تو کوفے کے گورنر کو معزول کر کے نعمان بن بشیر کو ہٹا کے ابن زیاد کو بنا دیں۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا، اب بصرہ کا گورنر بھی اور کوفے کا گورنر بھی ابن زیاد ہے۔ اب اس نے کیا مکر کیا کہ لوگ جو ہیں کہ وہ بڑے اس انتظار میں تھے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے ہیں۔ اس نے لباس پہن کے رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان اسی راستے سے وہ آیا جس راستے سے لوگ انتظار کر رہے تھے، کوئی پہچان نہیں سکا، لوگ نعرے لگا رہے تھے اہل بیت کے، اس کو دل کے اندر بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن جب وہ دارالعمارت کے اندر گیا اس نے کہا دروازہ کھولو، تو نعمان بن بشیر کہنے لگے کہ اے امام عالی مقام، وہ سمجھے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کہیں اور تشریف لے جائیں۔ جب آپ نے یہ کہا تو پھر وہ بولا، اس نے کہا جی دروازہ کھولو، پھر آپ سمجھے کہ یہ تو ابن زیاد ہے، اور جو نعرے لگا رہے تھے ان کو اپنی غلط فہمی کا پتہ چلا کہ یار ہم تو سمجھ رہے تھے کہ امام عالی مقام تشریف لا چکے ہیں، لیکن یہ چہرہ چھپا کے رات کے اندھیرے میں یہ ابن زیاد تھا۔ لیکن میں آپ کو پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہونا وہی تھا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، ہونا وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ یا بچی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دن عمر ہوتی ہے، 4 مہینے، اللہ فرشتے کو بلا کے فرماتا ہے لکھ دے شقی او سعید، یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، اس کی موت دنیا پہ کہاں آئے گی اور کس حادثے کے ساتھ آئے گی، اور یہ بھی لکھ دے کہ دنیا کے اندر اس بندے نے جا کے کون کون سی جگہ جا کے رزق کھانا ہے۔ فرشتہ یہ چیزیں لکھ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے گلے میں ڈال دے اور اس کے جسم کے اندر روح ڈال دے۔ 4 مہینوں کا بچہ یا بچی ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر یہ فیصلہ بھی ہو جاتا ہے اور روح بھی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ فیصلے شروع سے ہو چکے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا، مولا مشرق کشا جب گزرے تھے میدان کربلا سے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا یہ امام حسین کے خیمہ لگانے کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے حسین کی شہادت گاہ ہے، یہاں میرے اہل بیت کا، میرے خاندان کا خون گرے گا۔ آپ جانتے تھے، مولا مشرق کشا بھی جانتے تھے، اور صرف آپ وہاں پر اعلان نہیں کیا، آپ اپنے گھر کے اندر آئے اور اپنی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹی اچھی بات ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، گھر کے اندر اس طرح کرو نا کہ تھوڑا پیدل چل لیا کرو۔ تو آپ نے عرض کی ابا جان کیا وجہ ہے؟ فرمایا زندگی میں ہو سکتا ہے آپ کو پیدل چلنا پڑ جائے تو آپ کی روٹین بنی ہونی چاہیے۔ آپ فرماتی ہیں میں سمجھ نہیں سکی، میں نے عرض کی ابا جان 18 میرے بھائی ہیں، ان کی موجودگی کے اندر بھی مجھے پیدل چلنا پڑے گا؟ تو میرے والد گرامی نے نا قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ ایام ایک جیسے نہیں رہتے، یہ گھومتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں پھر بھی سمجھ نہ سکی، لیکن میدان کربلا کے بعد جب مجھے پیدل چلنا پڑا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اس دن مجھے والد گرامی کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز و اقارب کو لے کر آپ میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اور حضرت امام مسلم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سنا کہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آپ توہ نامی اس عورت کے دروازے پہ بیٹھے رہے، آپ نے اس سے پانی مانگا، جب وہ پانی لے کے آئی تو آپ کا یہ جو لب تھا یہ کٹ چکا تھا، وہ سارا خون و خون ہو گیا۔ دوسری بار لے کے آئی، پھر خون مکس ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اماں تجھے اللہ جزا دے، مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا پانی اب میرے مقدر میں نہیں ہے۔ اور آپ جب دارالعمارت کے اندر لے کے آپ کو گئے تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، ربنا نفتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لبوں پہ، جن کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا قرآن جاری رہتا تھا۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو راستے میں خبر ہو گئی تھی کہ امام مسلم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود
آپ نے فرمایا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، اب میں اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھوں گا۔ 2 محرم الحرام شریف کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا میں پہنچ گئے، اور حر بن یزید ریائی جو تھا 1000 لشکر کے ساتھ وہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو جنگ کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا جنگ کے لیے میں نہیں آیا، میری ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ آپ کے راستے کو روکا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خطوط ہیں، تھیلا آپ نے سارا کھول دیا، دکھائے۔ اس نے کہا مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میری ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ کا راستہ جو ہے کہ وہ روکا جائے، لیکن ان سپاہیوں کے سامنے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ اس طرح کرو کہ دن کو بات چیت آپ جاری رکھو، جب رات کا وقت ہوگا پھر یہ کرو کہ آپ واپس چلے جاؤ۔ حالانکہ آپ کا ارادہ نہیں، لیکن صرف لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ منزل ہماری یہ ہے۔ جب رات کو سفر آپ نے جاری کیا نا، تو صبح آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ہی کھڑے تھے جہاں سے چلے تھے۔ دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی آپ نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو بتانے والے نے کہا حضور اس کا نام ماریہ ہے۔ فرمایا کیا اس کا کوئی اور مقام بھی ہے؟ اس نے کہا حضرت دنیا اس کو کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے نانا جان فرمایا کرتے تھے کہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ یہ ہماری شہادت گاہ ہے، ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ سامان اتار لو، خیمے لگا لو۔ جب آپ نے خیمے کے لیے لکڑ زمین کے اندر لگائی تو زمین کے اندر سے تازہ خون نکلتا تھا، تازہ خون۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ عرض کرتی ہیں بھائی حسین میرا دل گھبراتا ہے، آپ اس جگہ خیمہ نہ لگائیں، کہیں اور لگا لیں۔ تو آپ نے فرمایا ہمشیرہ ہماری یہ شہادت گاہ ہے، ہم اب کہیں بھی نہیں جا سکتے، اب ہم نے اللہ کے دین کی خاطر، اپنے نانا جان کے دین کی خاطر ہم نے جانیں یہاں پر ہی قربان کرنی ہے۔ 2 محرم الحرام شریف کو پھر کیا ہوا؟ اب آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا 7 محرم الحرام شریف کو پانی بند کر دیا گیا۔ نہر فرات پر 5000 کا لشکر صرف پہرا دے رہا ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت، آپ کا مقام، یہاں کسی کی نماز بھی میدان کربلا میں قضا نہیں ہو رہی، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی قضا نہیں ہو رہی۔ اور حضرت عباس علمدار آپ شہید ہیں نا، غازی عباس علمدار شہید آپ کو آ جاتا ہے۔ اب وقت میرا تھوڑا ہے، چلو عنوان تو ہمارا چلتا رہے گا، اب آخری 10 منٹ ہیں۔ مولا مشرق کشا نے ایک جنگ لڑی، تو جس کے اندر آپ کے مد مقابل جو لشکر تھا وہ 9 لاکھ تھا۔ کتنا تھا؟ ناراض تو نہ ہو بیٹھے، کتنے بندے سامنے؟ 9 لاکھ جنہوں نے لڑائی کرنی۔ مولا علی موجود ہیں خود، اور آپ کا جو لشکر تھا اس کی تعداد تھی 12000۔ کتنی؟ 12000۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو لین میں کھڑا کیا، مولا مشرق کشا نے، اور ایک بیٹے کو بلا کے فرمایا پتر کے خیال ہے 9 لاکھ سامنے ہے، تو ساڑھا لشکر 12000 ہے، کتنے بندے ہوں تو کافی ہوں؟ تو آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان اس طرح کریں کہ 3000 بندہ مجھے دے دیں، اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار مجھے دے دیں، اور مغرب تک یہ 9 لاکھ بندہ جو ہمارے مقابلے میں آیا ہے میں ان کو پہلے ختم کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اچھی بات ہے، بیٹھ جا، مجھے تھوڑی جلدی ہے۔ دوسرے بیٹے کو فرمایا بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ تو دوسرا عرض کرتا ہے ابا جان مجھے 2000 بندہ دے دو، اور اپنا گھوڑا دے دو، اپنی تلوار دے دو، اور عصر تک یہ 9 لاکھ جو ہمارے مقابلے میں آیا ہے ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو ختم کر دوں گا۔ تو سبحان اللہ بے شک نہ کہ آپ تیسرے نال مخاطب ہوئے، فرمایا بیٹا نہیں مجھے اور جلدی ہے، 9 لاکھ کے ساتھ جنگ علی کر رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تیسرا کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑے، ابا جان 3000 بھی نہیں چاہیے، 2000 بھی نہیں چاہیے، مجھے 1000 بندہ دے دو، اپنی سواری، اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار دے دو، اور زور سے پہلے میں 9 لاکھ بندے کو ختم کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا بیٹھ جا۔ تو چوتھے نمبر پہ جو بندہ کھڑا ہوا علی کا بیٹا
دنیا اس کو غازی عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے۔ 13 سال آپ کی عمر تھی اس جنگ میں، آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، آج کہتے ہیں ابا جان مجھے 3000 بھی نہیں چاہیے، مجھے 2000 بندہ بھی نہیں چاہیے، مجھے 1000 بندہ بھی نہیں چاہیے، اور مجھے آپ کا گھوڑا بھی نہیں چاہیے، اور مجھے آپ کی تلوار بھی نہیں چاہیے۔ آپ حیران ہو کے پوچھتے ہیں چھوٹے بیٹے عباس علمدار سے کہ آپ کو بندے بھی نہیں چاہیے، آپ کو میرا گھوڑا اور تلوار بھی نہیں چاہیے، بتاؤ کہ آپ کو کیا چاہیے؟ عباس علمدار نے عرض کی ابا جان مجھے صرف آپ اجازت دیں اور دوسرا امام حسین کی مرضی ہو میدان کی طرف مجھے بھیج دیں تو انشاءاللہ میں 9 لاکھ کے لیے اکیلے کافی ہوں۔ امام علی مقام خیمے میں جاتے ہیں، ہر طرف تلاوت ہے۔ 9 محرم الحرام شریف کو آپ اپنے گھٹنوں پہ ٹیک لگا کے سر رکھے بیٹھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں میرے حسین جو کچھ ہو رہا ہے میں محمد غافل نہیں ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ان کو کہو کہ 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات کی۔ میں اور آپ وہ بے صبرے لوگ ہیں، ہم تو نماز کے بعد دعا کے ساتھ مولوی کے ساتھ شامل نہیں ہوتے دعا کے لیے، ہم سنتے پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، بھاگتے ہیں ہم لوگ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے بھوکے پیاسے ہیں 1 رات کی مہلت نہ مانگتے، لیکن آپ نے مانگی۔ کہنے لگے کچھ سوچیں گے؟ فرمایا جب حسین مدینے سے چلا تھا تو سوچ کے چلا تھا، جب مکے سے چلا تھا تو سوچ کے چلا تھا، پھر رات کی مہلت کیوں مانگی ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ 1 رات میں اور اللہ کی عبادت کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر دیے کو بجھا دو، بجھا دیا گیا۔ آپ مخاطب ہوئے، فرمایا میں آپ سے بڑا خوش ہوں، میں آپ سے بڑا خوش ہوں، مدینے سے لے کے مکے تک میرا ساتھ دیا ہے، اور مکے سے لے کے آپ نے کربلا تک میرا ساتھ دیا ہے، میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ چلے جائیں۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں، تو بادشاہ کی بچی ہے، بادشاہ کی بچی ہے نا۔ نکاح کس نے کیا تھا؟ عمر پاک نے کیا تھا۔ مال غنیمت میں آئی تھی نا شیربانو، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ کا بیٹا عبداللہ ہے، آپ کا فلاں بیٹا ہے، اس طرح کرو کہ یہ شہزادی ہے اور آپ کا بیٹا شہزادہ ہے، نکاح کر دو۔ عمر پاک نے فرمایا یہ آپ کی نظریں دیکھ رہی ہیں، عمر پاک کی نگاہ کے اندر شہزادہ عمر کا بیٹا نہیں، علی کا بیٹا حسین شہزادہ ہے۔ آپ نے شیربانو کے ساتھ نکاح کیا تھا، آپ نے فرمایا شیربانو اب بادشاہ کی بچی ہے تو، اجازت دیتا ہوں، نرم گدوں پہ سونے والی، نرم بستروں پہ سونے والی، میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو چلی جا، جہاں تو چاہتی ہے تجھے پہنچا دیا جائے گا۔ تو ہاتھ جوڑ کے عرض کی امام حسین اگر میں نرم اور نازک بستروں پہ سوتی رہی ہوں نا تو میں نے سنا ہے کہ تو اپنے نانے کے سینے پہ سوتا رہا ہے، تو اپنے نانے کے کانے پہ بھی کبھی سوار ہوا ہے، بڑی مہربانی ہوگی کہ اس مشکل وقت میں مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کرو۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا علی اکبر دیا جلا دو۔ جب جلایا گیا تو سارے بیٹھے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں گیا، وہ آپ نے فرمایا گئے نہیں، تو سب ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اس حال میں آپ کو چھوڑ جائیں تو قیامت کے دن آپ کے نانے کو کون سا چہرہ ہم دکھائیں گے؟ فرمایا بیٹا علی اکبر میدان کربلا کا ایک چکر لگاؤ، دیکھو تو صحیح کہ یزیدی کیا کر رہے ہیں۔ ہم شکل مصطفیٰ صحابہ کرام کو یاد آتی ہے اللہ کے محبوب کی، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ بٹھا کے سرکار کا امامہ رکھتے اور دیدار کر لیتے، فرماتے و عزتی و جلالی، اللہ کے عزت و جلال کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے ہم نے علی اکبر کا نہیں زہرا کے بابا کا دیدار کیا ہے۔ جب آپ گئے میدان کربلا میں دیکھا یزیدی سو رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، لیکن ایک عورت ہے اس کے چہرے پہ نقاب ہے اور اپنے چہرے کو چھپا کے میدان کربلا میں سے چھوٹے چھوٹے پتھر کو وہ اٹھا رہی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھ کے واپس آئے تو آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر کیا دیکھ کے آئے ہو؟ ہاتھ جوڑے عرض کی ابا جان یزیدی سارے سو رہے ہیں، لیکن ایک عورت کو میں نے دیکھا ہے کہ چہرے کو چھپایا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے اور میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے،
چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا رہی ہے۔ فرمایا بیٹا علی اکبر جانتے ہو کہ وہ عورت کون ہے؟ عرض کی ابا جان میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ اور کوئی عورت نہیں ہے، وہ میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ اس وجہ سے میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے کہ میرے بیٹوں کی کل یہاں لاشیں گریں گی تو میدان کربلا میں جب ان کی لاش گرے تو نیچے کوئی پتھر نہ پڑ ہو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سجاد فرماتے ہیں میں بیمار تھا، لیکن جب اپنی بہن حضرت زینب کے ساتھ آپ مشورہ کر رہے تھے اور آپ وصیت نامہ لکھا رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ نے میرے باعث پہ عمل کرنا ہے، مجھ سے چلا تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن میں اپنے جسم کو گھسیٹ کے نا تھوڑا قریب ہوا اور میں نے پوچھا کہ ابا جان کیا وجہ ہے؟ جس خیمے میں دیکھتا ہوں ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ کل ہم نے چلے جانا ہے، یہ تو مجھے فرماؤ کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا امام سجاد صبر کرو۔ جب صبح ہوئی بڑے بڑے مؤذن آئے، بڑے بڑے نمازی آئے دنیا پر، بڑے بڑے امام آئے، لیکن یہ ایک عجیب انوکھی نماز ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا پانی کوئی نہیں، علی اکبر آپ تیمم کر کے اپنی زندگی کی کربلا میں آخری اذان پڑھو۔ یہ نمازی تیمم کر کے اپنی زندگی کی آخری نماز فجر ادا کریں اور میں حسین تیمم کر کے زندگی کی آخری نماز پڑھاتا ہوں۔ جب ان کو پتہ تھا کہ زندگی کی آخری نماز ہے، جب سر سجدے میں رکھا ہوگا تو پڑھا ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ، اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ مجھے بتاؤ کہ میں اور آپ کوئی بندہ حج اور عمرے پہ جا رہا ہو، مجھے بتاؤ ایئرپورٹ کے کھڑے ہو کے میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی 10 دن کے لیے جا رہا ہے، مہینے کے لیے جا رہا ہے، حاجی صاحب 45 دن کے لیے جا رہے ہیں، کیوں روتے ہو؟ یا کوئی بندہ جا رہا ہے تو پیسے کمانے کے لیے جا رہا ہے باہر ملک، اپنی مرضی سے جا رہا ہے، کہتے ہیں نہیں یار پتہ کوئی نہیں اب پھر ملاقات ہوگی یا کہ نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ ایک لمحے کے لیے میدان کربلا کو سامنے رکھو، جب امام علی مقام کو پتہ تھا کہ آج میری یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد میرے بیٹے سجاد کے ساتھ میری ملاقات بھی کوئی نہیں، میری بہن زینب کے ساتھ ملاقات بھی کوئی نہیں، اور میری بیٹی سکینہ کے ساتھ ہی میری ملاقات کوئی نہیں، میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہی میری ملاقات کوئی نہیں۔ آپ کے 6 بیٹے تھے، 3 آپ کی بیٹیاں تھیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ پھر یزیدیوں کے سامنے گئے، ایک تمام حجت پوری کرنے کے لیے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور حر بن یزید ریائی جو تھا وہ یزیدیوں کے لشکر میں کھڑا تھا، 22,000 لوگ مد مقابل ہیں، لیکن ایک کے آنے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جب آپ نے خطبہ دیا تو حر بن یزید ریائی کہنے لگا عمر بن سعد اور واقعی اللہ کے محبوب کے نواسے کے ساتھ جنگ کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا ہاں موصل کی حکومت مجھے ملے گی۔ کون سی حکومت؟ موصل کی حکومت مجھے ملے گی، حکومت کے لالچ میں صحابی رسول کا بیٹا۔ لیکن جب دنیا انسان پہ آ جاتی ہے نا تو پھر امام حسین بھی خطبہ دے رہے ہوں تو سمجھ نہیں آتی، غفلت ہے نا۔ سرکار نے فرمایا دنیا جیفت و طالب و کلاب، کہ دنیا کے مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، کل متاع دنیا قلیل، فرمایا دنیا بہت تھوڑی ہے۔ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے جماعت، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے، یعنی اذان ہوتی ہے پھر اقامت ہوتی ہے، اور پھر جتنا وقفہ نماز کا اور اقامت کے درمیان ہوتا ہے اتنی انسان کی زندگی ہے۔ تو امام علی مقام آپ نے جب خطبہ دیا تو حر بن یزید ریائی، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی نا، سیدھا آپ کے قدموں میں آ گیا۔ اب گھوڑے پر بیٹھ کے عرض کرتا ہے حضور آپ کا راستہ میں نے روکا تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تو کبھی میں آپ کا راستہ نہ روکتا۔ آپ اتنی مہربانی کرو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو امام علی مقام نے حر بن یزید ریائی کے لیے دعا فرما دی، فرمایا جا اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ آپ گھوڑے سے نیچے اترا، آج کہتا ہے حضور نہیں، راستہ بھی میں نے آپ کا پہلے روکا تھا، اب میں حسین کا غلام ہوں، اب سب سے پہلے میں اپنی جان آپ کی طرف سے قربان کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ ارادہ کر لیا ہے نا، تیرا نام ہے حر،
اور کا معنی ہوتا ہے آزاد. جہاں تجھے حسین خوشخبری سنا رہا ہے تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور جہاں قیامت والے دن بھی تو ہو رہا ہے. یعنی اللہ نے تجھے جہنم سے بھی آزاد کر دیا ہے. کئی یزیدیوں کو اور بن یزید ریائی نے فی النار کیا, اور فی النار ہونے کا کرنے کے بعد پھر آپ بھی جب شہید ہو گئے تو امام علی مقام سب سے پہلے جس شہید کی لاش کو اٹھا کے خیمے میں رکھا وہ امام علی مقام آپ کا غلام اور بن یزید ریائی تھا. میں بات یہاں ہی ختم کر رہا ہوں. ابن عساکر ایک کتاب ہے 40 جلدوں میں, عربی کے اندر بہت بڑی کتاب ہے 40 جلدوں کے اندر ابن عساکر. کسی نے مطالعہ کرنا ہو تو بے شک کر لینا, نیٹ کا دور ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 25 حج کیے تھے اور پیدل حج آپ نے فرمائے تھے 25 سال. لیکن امام علی مقام آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی میدان کربلا میں, اور لیکن وہاں پر آپ کے سارے بال کالے تھے اور داڑھی مبارک بھی آپ کی کالی تھی, ایک بال آپ کا سفید نہیں تھا. لیکن جب آپ نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھا کے خیمے میں رکھا تھا تو ابن عساکر کے اندر موجود ہے کہ امام پاک کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کا ایک بال بھی کالا نہیں رہا, آپ کے سارے بال سفید ہو گئے تھے. یہ اولاد کا غم, یہ اولاد. یہاں ایک بندہ 100 سال کا مر جائے, ہو سکتا ہے وہ بیچارہ مریض ہو اور محتاج ہو, وہ بھی مر جائے تو لوگ اتنا روتے ہیں, اتنا پیٹتے ہیں, ان کو نمازیں بھی بھول جاتی ہیں, سب کوئی بھول جاتا ہے. تو پھر مجھے بتاؤ کہ ایک جنازہ اٹھے مجھے اور آپ کو ہوش نہیں رہتی, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لاشا نہیں اٹھایا تھا. آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ میدان کربلا میں سب کو اٹھا کے خیموں میں رکھا, لیکن پھر بھی ہائے بائے نہیں کی. پھر بھی ایک ہی بات عرض کی, یا اللہ اگر تو اسی میں راضی ہے تو حسین بھی اسی میں راضی ہے. آپ کوشش کیا کریں کہ ذکر اہل بیت آپ سنا کریں.